کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ منوانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے والدین سے، ہم اپنے بہن بھائیوں سے، یا ہم اپنے ریلیٹیو سے، کوئی بھی ریلیشن ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ریلیشن ہے، ہم اسے اس بات پہ قائل ہی نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہوتا بھی ہے تو ہمیں کمیونیکیشن کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس کو قائل کیسے کریں. اور یہ جو آج کا ٹاپک ہے نا، یہ سیم یہی میں بات کروں گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر جو مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر جو مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے. میرے دوست کا جو والد ہے وہ مجھے میرے دوست کی شکایت کرتا ہے، اپنے دوست کو سمجھاؤ، تو میں تو اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کریں، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ جو ہے نا میرا جو دوست ہے اس کو میرے پاس بھیج دیں. غالباً شام کو یا اگلے دن اس دوست سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ یار اس طرح کر کے آپ کے والد صاحب جو ہے نا وہ آپ کی شکایت کر رہے تھے مجھے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یار بات ایسے ہے، والد صاحب بات نہیں سمجھتے میری. اب جو اس نے یہ بات کی، میں نے کہا یار آپ بات بتاؤ گے کہ بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، لیکن میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میڈیکل کی فیلڈ میں چلے جاؤ، اس میں زیادہ پیسہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، آپ جانا چاہتے ہو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، اور آپ کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل کی فیلڈ میں جاؤ. اب آپ کا اس بات پہ اختلاف ہو رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا دوست سے کہ آپ نے کیا اپنے والد صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس بارے میں؟ اس نے کہا یار وہ بات ہی نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی تم یہ کرو وہ کرو. اب یہاں پہ جو مین ایشو آتا ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے، وہ آتا ہے کمیونیکیشن پرابلم کا. میں نے اس کو کہا آپ نے ایسے کہنا ہے، یہ جو میڈیکل کی فیلڈ ہے نا، آنے والے دور کے اندر ڈاکٹروں کی جگہ پہ مشینیں کام کریں گی. یہ آنے والا جو دور آ رہا ہے نا آپ کا، یہ آنے والے دور میں ڈاکٹرز کی جگہ پہ مشینیں، ابھی ریسنٹلی ابھی کی بات ہے، 1 یا 2 دن پہلے کی، کہ مشین نے آپریشن کیا ہے، ٹیکنالوجی سے آپریشن ہو رہا ہے، مشین آپریشن کریے. جو ڈاکٹر کا کام ہے وہ مشینیں کرنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی کہ مشینیں انسانوں کی جگہ لے رہی ہیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ انسانوں کی جو جابز ہیں ان میں اچھا خاصا کمی ہوگی. اور آپ نے پچھلے کئی دہائیوں میں دیکھا ہے کہ تھریشریں ہوتی تھی، تھریشریں ہوتی ہیں ابھی بھی، ان کی جگہ اب ہارڈ ویسٹرز آ گئی ہیں. لیکن تھریشروں سے پہلے لوگ ہاتھوں سے کرتے تھے اور کتنا ٹائم لگ جاتا تھا. اب تھریشریں آئی، تھریشروں کے بعد اب جو ہے وہ ہارڈ ویسٹرز آ گئی بڑی، کہ اب تو ایسا دور آ گیا ہے کہ روبوٹ بن رہے ہیں، انسانوں والا کام روبوٹ کرنے جا رہے ہیں. ابھی یہ جو ایلون مسک کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس نے ایک کمپنی لانچ کی ہے، بلکہ وہ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. اس پروجیکٹ کا نام ہے اوپن اے آئی. وہ روبوٹ بنا رہا ہے، وہ انسانوں سے زیادہ جینیس ہوں گے، انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہوں گے. اور اس کا ایک بہت بڑا نمونہ ہمارے سامنے ہے، ڈیپ مائنڈ، گوگل کا ایک پروجیکٹ ہے اسی طرح کا ہی. گوگل کے اوپر جب آپ سرچ کرتے ہیں کچھ، مثال کے طور پہ میں نے سرچ کیا ہے کہ کمیونیکیشن، ابھی آپ کمیونیکیشن پورا نہیں لکھیں گے، پورا کا پورا ورڈ آ جائے گا، کمیونیکیشن سکلز لیکچر، کمیونیکیشن سکلز ویڈیوز، کمیونیکیشن سکلز موٹیویشنل ویڈیوز، یعنی کہ نیچے تک سارا کچھ لکھا ہوا آ جائے گا اس سے ریلیٹڈ. یعنی کہ وہ جو گوگل ہے وہ اتنا فاسٹ ہو گیا، اتنا تیز ہو گیا ہے، اور ہم ابھی تک اسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹری فیلڈ میں چلے جائیں، اس فیلڈ میں چلے جائیں، اس فیلڈ میں چلے جائیں. اب اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے نا، اس دوست کو میں نے کہا کہ اپنے والد صاحب کو ایسے سمجھاؤ کہ آپ کے وقت کے اندر جو ہمارے والد صاحب ہیں ان کے دور کے اندر، یعنی جب وہ ہماری عمر میں تھے تو انہیں لاکھوں کمانے کے لیے نا سالوں لگ جاتے تھے. جو آج کا دور ہے نا، ایک چھوٹا سا بچہ 2 دن کے اندر لاکھوں کما لیتا ہے، جس کو کمانے کے لیے ہمارے والدین سالوں لگا دیتے تھے. 10,000 روپے سیلری، 3,000 روپے سیلری. بات ایسے ہی ہے نا. میں نے کہا کہ آپ نے اپنے والد کو جا کے یہی بات بتانی ہے کہ اب ایسے ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ڈاکٹرز کی جگہ یہ مشینریاں لے لیں گی، اور اگر مجھے مشینریوں کا علم ہوگا تو کیا میں مشینریوں سے زیادہ پیسے کماؤں گا یا ڈاکٹر والی فیلڈ میں جا کے بھی زیادہ پیسے کماؤں گا؟ تو اس نے کہا یار بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہو. وہ گیا، وہ شام کو جا کے والد صاحب کے پاس، اس نے جا کے، اصل جو میرا میننگ تھا نا، میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے والد سے جا کے کمیونیکیشن کرے. وہ جا کے اپنے والد سے جا کے اس نے کمیونیکیشن کی. جب اس نے اپنی بات اپنے والد صاحب کو بتائی، آمنے سامنے ہو کے بیٹھے، اپنی ساری بات بتائی، اس کے والد صاحب نے پتہ کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ بولا. اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا
آپ کی خوشی سے بڑھ کر نا میرے لیے کچھ چیز نہیں ہے. آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے. میں صرف اپنی نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ آپ کا فیوچر اس فیلڈ میں اچھا ہے, لیکن جب آپ نے یہ بتایا کہ اس فیلڈ میں زیادہ اچھا ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. یہاں پہ کیا ایشو آتا ہے سب سے بڑا؟ کمیونیکیشن کا, کہ ہم کمیونیکیشن ہی نہیں کرتے. رشتے ڈیڈ ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. کمیونیکیشن, جو رشتے ہیں نا ہمارے, وہ محتاج ہیں توجہ کے اور کمیونیکیشن کے, بات چیت کے. کسی بھی قسم کا رشتہ ہے, کسی بھی قسم کا, کہ جو بچے ہیں نا, وہ بچے عید کے اوپر نئے کپڑے لیں گے, نئے جوتے لیں گے اس گھر کے اندر, لیکن وہ والد صاحب ایک ہی جوتا, وہ ایک ہی جوڑا نہ جانے کتنی عیدوں کے اوپر پہنتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے جو عید ہے نا سب سے بڑی, وہ میرے بچوں کی خوشی ہے. وہ کہتا ہے کہ باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں.